فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت سی نگاہیں پروفیسر کی طرف اٹھ گئی تھی اور وہ اب اپنی نشست پر پہلو بدل رہے تھے۔ مجھے منصوبہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی تو میں نے کہا، ہمیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اسٹیفن براکوڈا کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تیاریاں کرنی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بہت غور و خوض کے بعد 3 ایسے افریقی ملکوں کا انتخاب کیا ہے جن کی کم از کم 20 سالہ پالیسی اس بات کی مظہر ہے کہ وہ ذہنی طور پر عربوں کے مفادات کے حامی ہیں اور مختلف مواقع پر ان سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک خصوصی افریقی ریاست کا نام لوں گا جس کے سربراہ مسلمان ہیں اور انہوں نے ہر موقع پر جہاں تک ممکن ہو سکا ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اس مشن کا سربراہ بنایا جائے اور ان کے ذریعے باقی 2 ممالک سے بھی رابطہ قائم کیا جائے۔ میرے منصوبے کا دوسرا مرحلہ ان آبدوزوں کو تباہ کرنا ہے جو اسٹیفن براکوڈا کی ملکیت ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں انتہائی جدید پیمانے پر تیاریاں کرنی ہوں گی۔ میں نے جوناتھن کے منصوبے کی تمام جزیات پر روشنی ڈالی اور نہایت باریک بینی سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایک بات واضح کر دی۔ جب میں خاموش ہوا تو تقریباً 10 منٹ تک پورے حال میں اس طرح سکوت طاری رہا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ سبھی کے چہروں پر سنسنی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس منصوبے پر بحث ہونے لگی اور حال میں مکھیوں کی سی بنبناہٹ دیر تک گونجتی رہی۔ باہر سے آئے ہوئے نمائندوں نے اپنے اپنے فیصلے تحریری شکل میں ایک دوسرے کو دکھائے۔ ووٹنگ ہوئی اور ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہو۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارا پیش کیا ہوا منصوبہ ان تمام منصوبوں سے کہیں بہتر ہے جو اب تک پیش کیے گئے تھے۔ بالآخر متفقہ طور پر اس منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سی ذمہ داری کون قبول کرے۔ چنانچہ اس کے لیے نامزدگی کی جانے لگی۔ ایک وفد کو ان 3 افریقی سربراہوں سے ملنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوسرے وفد کے سپرد وہ تیاریاں کی گئیں جو ان کی آبدوزوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں تھی۔ اس سلسلے میں کچھ متبادل تجاویز بھی زیر بحث آئیں تاکہ اگر کسی موقع پر کوئی نئی صورتحال پیش آ جائے تو ان پر عمل کیا جا سکے۔ یہ کانفرنس غیر متوقع طور پر طویل وقت تک جاری رہی اور پورے 11 گھنٹے اس میں صرف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کام باقی رہ گیا تھا جس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ دوسرے دن بھی کانفرنس کی کارروائی جاری رکھی جائے۔ تمام لوگ پوری دلچسپی لے رہے تھے اور میں تقریباً سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ دوسرے دن کانفرنس میں ایک ملک کے نمائندے نے تجویز پیش کی کہ مجھے اس تمام پروگرام کا نگران اعلیٰ بنا دیا جائے۔ میں نے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس طرح میں تقسیم ہو جاؤں گا اور جامع طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ اس منصوبے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے۔ البتہ میں نے خود کو بڑے آپریشن کے لیے انچارج کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ مجھے خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ پروگرام نمبر 8 پر میری نگرانی رہے۔ پچھلے دن کی پلاننگ کے مطابق اس تمام پروگرام کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے گروپنگ کر دی گئی تھی۔ چنانچہ گروپ نمبر 8 کے ساتھ مجھے ایک افریقی ریاست بھی جانا تھا جہاں کئی انتہائی اہم امور نمٹانا تھے۔ اس سفر کے لیے وقت کا تعین بھی کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بجٹ کا معاملہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ہر ملک نے فراخدانہ پیشکش کی تھی۔ لائن آف کروزل کی بقا کے لیے سب ہی مستعد تھے۔ میرے قیام کے لیے فی الحال مسعود طلحہ کی خواہش پر ایکوائن ہی مخصوص کر دیا گیا تھا کیونکہ اس سلسلے کی ابتدائی کارروائیاں اعلیٰ سطح پر ہونا تھی۔ اس کے بعد ہی ہمارے اصل کام کا آغاز ہونا تھا۔ کانفرنس کے اختتام پر مجھے اور پروفیسر جوناتھن کو خصوصی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس کے بعد نہایت محبت اور اپنائیت کے ساتھ تمام خصوصی نمائندوں نے مجھ سے ذاتی طور پر ملاقات کی اور پھر رخصت ہو گئے۔ مجھے بہت سی پیشکشیں بھی کر دی گئی تھی۔ در حقیقت یہ میری خدمات کا بھرپور صلہ تھا اور مجھے اپنے اس کیریئر کے دوران اس وقت سے زیادہ خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ٹیروڈا میں بہت زیادہ قیام نہیں رہا۔ البتہ پروفیسر جوناتھن نے مجھ سے کچھ دن کی رخصت چاہی تھی۔ وہ اپنے طور پر ٹیروڈا میں رہ کر کچھ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا،
علی میں واپس آؤں گا تو اس نئے پروگرام کے حوالے سے تمہارے لیے دلچسپ تحائف لاؤں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، میں ایکوائن میں آپ کا انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا۔ مسعود طلحہ کے ساتھ میں ایکوائن چل پڑا۔ یہاں کے معمولات بدستور تھے، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ مسعود طلحہ بھی ایک گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور اسے اپنے کام کی تکمیل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مجھے عائشہ کے سپرد کر کے چلا گیا۔ عائشہ نے مجھ سے اس نئے مشن کے بارے میں تمام تفصیلات پوچھی اور اس کے بعد بولی، علی اگر تہذیب یہاں ہوتی تو تمہاری کامیابیوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ مان لو میری بات، جب تک تم مصروف نہیں ہوتے اس وقت تک کے لیے ہی صحیح تہذیب کو یہاں بلا لو۔ نہیں عائشہ پلیز اس کے لیے ضد نہ کرو، میں تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ بڈ اور میکنو کو جب میری آمد کی اطلاع ملی تو دونوں میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے ان سے ان کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو بڈ نے اپنی آوارگیوں کی رپورٹ دینا شروع کر دی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور میکنو کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی بڈ کے ساتھ ہی آوارہ گردی کر رہے ہو میکنو؟ نہیں چیف، مجھے اس قسم کی فضولیات سے دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں میرے بہت سے دوست موجود ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایک بات بتاؤ میکنو، سان بین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مشرقی علاقے کا ایک قبیلہ ہے اور اس علاقے کے طاقتور قبائل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی زبان کیا افریقہ کی تمام زبانوں سے مختلف ہے؟ نہیں چیف، ایسی کوئی بات نہیں، کبھی اس طرف کا رخ نہیں کیا ہے۔ نہیں، صرف سنا ہے اس کے بارے میں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، ممکن ہے تمہیں میرے ساتھ سان بین چلنا پڑے۔ چلوں گا چیف، مجھے آپ کے حکم کا انتظار رہے گا، میکنو نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اس پرسکون علاقے میں وقت گزاری کرنے لگا۔ عائشہ سے زیادہ خیال رکھنے والی میزبان اور کون ہو سکتی تھی؟ ایک ایک لمحہ میرا خیال رکھتی تھی۔ مسعود طلحہ 5ویں دن واپس آیا اور ایک دن قیام کر کے پھر چلا گیا۔ اس طرح تقریباً 26 دن یہاں گزر گئے۔ 27ویں دن مسعود طلحہ پھر واپس آیا۔ اس بار اس کی واپسی بذریعہ ہیلی کاپٹر ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی اس دوران کی مصروفیات سے آگاہ کرنے کے بعد روانگی کی تیاری کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے بلا کیا تیاری کرنی تھی؟ میں ہر طرح تیار تھا، چنانچہ مسعود طلحہ کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے ہمیں تیروڈا جانا تھا، پھر وہاں سے آگے سفر کرنا تھا۔ تیروڈا تک ہیلی کاپٹر کا سفر خاموشی سے ہی طے ہوا۔ میں اور مسعود اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے اور پھر اس وقت ہی چونکہ جب ہیلی کاپٹر نے تیروڈا کے ہیلی پیڈ پر لینڈ کیا، یہاں سب سے پہلے میری ملاقات پروفیسر جوناتھن سے ہوئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ خود یہاں آ رہے ہیں چیف، تو میں نے ایکوائن آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پروفیسر نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سنائیں پروفیسر۔ میں نے کہا، روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش۔ ممبارڈو گیا تھا، وہاں سے آگے بھی گیا تھا اور اب مسٹر شہاب فائق کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ شہاب فائق ممبارڈو ہی سے میرے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے مسعود طلحہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، گروپ نمبر 8 کے سربراہ شہاب فائق ہی ہیں اور اب آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ مسعود طلحہ نے مجھے شہاب فائق سے ملایا۔ وہ ایک دراز قامت عرب تھے، چہرے ہی سے ذہانت ٹپکتی تھی اور جسم کسی پھرتیلے برق افطار چیتے کی مانند تھا۔ پروگرام نمبر 8 کا مکمل چارٹ انہی کے پاس تھا۔ مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے انہوں نے مسرور لہجے میں کہا، آپ سے مل کر دلی مسرت ہوئی مسٹر علی، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں فخر محسوس کروں گا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ ہم تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے اصل مقصد پر توجہ دیں۔ یقیناً، شہاب فائق نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کے سامنے اپنے آئندہ پروگرام کی تفصیلات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمہ گوش ہوں۔ شہاب فائق نے مجھے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں مسرور انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شہاب نے مجھے کچھ تصاویر بھی دکھائی تھی جو ایک جہاز کی تھی اور یہی وہ جہاز تھا جو ہماری اس مہم میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ شہاب، پروفیسر جوناتھن، طلحہ اور میں ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے جس کا اختتام ایک ایسی افریقی ریاست میں ہوا جو تمام افریقی ریاستوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی تھی۔ وہاں ہمارا استقبال بڑی سادگی سے کیا گیا، پھر ہمیں صدارتی محل میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں افریقی ریاست کے ایک نامور صدر نے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت فوراً ہی دل پر اثر انداز ہوئی تھی۔ ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رات کے کھانے میں شریک کیا گیا اور اس کے بعد کافی دیر تک اس معزز و محترم شخصیت سے گفتگو کرتا رہا۔
دوسرے دن صدر مملکت ہمیں بذات خود اس منصوبے کا معائنہ کرانے لے گئے جو اس سلسلے میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ شہاب فائق نے اس عجیب و غریب جہاز پر پہنچ کر مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ یہ جہاز پرانا ہی تھا اور اس کا اوپری حصہ جو سامنے نظر آتا تھا انتہائی معمولی نوعیت کا تھا، لیکن جب میں اس کے تہہ خانے میں اترا تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ پورا تہہ خانہ جدید ترین جنگی آلات سے آراستہ تھا۔ مجھے اس تیز ترین کارکردگی پر حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ بھی میری نظروں کے سامنے تھا وہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ بہرحال جن لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی انہوں نے کمال مہارت و برق رفتاری کا ثبوت دیا تھا۔ جہاز پر موجود آپریٹرز نے شہاب فائق کے ساتھ مل کر مجھے اس جہاز کی کارکردگی سے روشناس کرایا اور اس کی خوفناک قوتوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی دلچسپی اور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ شہاب فائق اس جہاز کا کیپٹن تھا اور اسی کی نگرانی میں پروگرام نمبر 8 کے تحت اس جہاز کی تکمیل ہوئی تھی۔ وہ تمام سامان اس میں بار کر دیا گیا تھا جس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ خصوصی نقشے جہاز میں موجود تھے جن کے ذریعے ہم عام سمندری راستوں سے ہٹ کر بونیکا کی جانب سفر کر سکتے تھے۔ شہاب فائق ایک باقاعدہ تربیت یافتہ کپتان تھا۔ اس نے اپنی مہارت اور تجربے کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پھر میں نے ان سب کو اس کامیاب کوشش پر اپنی طرف سے دلی مبارکباد دی۔ یقیناً ان کی یہ کاوش قابل داد تھی اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی جامع تیاریاں کی گئی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس سلسلے میں شہاب فائق نے مجھے بتایا کہ جناب صدر کی ذاتی دلچسپی اور توجہ اس برق رفتاری سے کام کرنے کا باعث بنی، ورنہ بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ شہاب فائق نے مجھے بتایا اس سلسلے میں مقامی حکومت کے سربراہ نے ذاتی طور پر کافی سرمایہ فراہم کیا ہے اور خود اپنے خصوصی طیارے میں دنیا کے 2 ترقی یافتہ ممالک کا سفر کیا ہے جہاں سے انہوں نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے کر وہ چیزیں مہیا کی ہیں جن کا حصول کسی حد تک مشکل نظر آتا تھا۔ کافی دیر تک جہاز پر رہنے کے بعد میں نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلا دی اور اس کے بعد شہاب فائق سے اس سلسلے میں سوال کیا روانگی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔ آج سے تیسرے دن ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اب آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی ترتیب کر لینی ہے۔ اسی دن مجھے اس خوبصورت شہر کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں لے جایا گیا جہاں ایک پرانا محل نظر آ رہا تھا۔ یہ پرانا محل بھی سربراہ مملکت کا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے محل کے ایک اندرونی گوشے میں لے جایا گیا اور تقریباً 80 افراد کو وہاں موجود دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ عجیب و غریب شکلوں کے مالک تھے، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوانگ بھرا تھا۔ ان کے چہروں پر کدو جیسی کسی ترکاری کے خول چڑھے ہوئے تھے جن پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ جسم تندرست و توانا تھے اور ان پر بھی عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ کوئی ڈھانچے کی شکل میں رنگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی نے اپنے بدن پر بلی جیسے بال بنائے تھے۔ ہڈیوں اور منکوں کی مالائیں ان کے جسموں پر پڑی ہوئی تھی۔ زیری بدن ڈھکے ہوئے تھے۔ ان سب نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں تو انہیں دیکھ کر ہی متخیر رہ گیا تھا۔ شہاب فائق نے بتایا ان سب کا تعلق سان بین سے ہے، لیکن یہ اس ریاست میں طویل عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن جو شکل انہوں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہے مسٹر علی، یہ سان بین کے رہنے والوں کی اصلی شکل ہے۔ وہ اسی طرح سوانگ بھرا کرتے ہیں اور یہی ان کی روایات ہیں۔ نہایت شاندار۔ میرے خیال میں یہ انتظام ہماری توقع سے زیادہ ہے۔ ہاں، یہ بھی جناب صدر کی کاوشیں ہیں۔ جب سان بین کا نام ان کے سامنے پیش کیا گیا اور صورتحال کسی حد تک ان کے علم میں لائی گئی تو انہوں نے ان افراد کے بارے میں بتایا جو یہاں موجود تھے اور سان بین ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اب آپ فرمائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس انتظام سے مطمئن ہوں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سان بین قبیلے کے افراد بونیکا کے لیے روانہ ہوئے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا، یعنی اگر سان بین کے لوگ بھی بونیکا کے لیے چل پڑے ہیں تو ہمیں بھی اپنے طور پر وہاں جگہ بنانا پڑے گی۔ کس طرح یہ آئندہ کے حالات پر منحصر ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سان بین قبیلے کے تھوڑے ہی افراد وہاں پہنچیں اور مزید ان میں شامل ہو جائیں تو بہت زیادہ پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، تاہم یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے شہاب، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ویسے یہ لوگ کیا جدید اسلحہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟
کیا مسٹر جوناتھن نے اپنی اس تجویز کے بارے میں نہیں بتایا جو اسی سلسلے میں انہوں نے پیش کی تھی؟ شہاب فائق نے کہا، اور میں چونک کر جوناتھن کی طرف دیکھنے لگا۔ میری تو مسٹر علی سے ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی شہاب صاحب۔ ویسے مسٹر علی، مسٹر جوناتھن ہتھیاروں کی ڈیزائننگ میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیے، یہ کلہاڑی ہے، کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ شہاب نے ان لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ایک کلہاڑی اٹھا لی اور اسے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کلہاڑی ہاتھ میں لے کر دیکھی، زیادہ وزنی نہیں تھی۔ اس کے دستے کا رنگ لکڑی کی مانند تھا، لیکن وہ دستہ لکڑی کا نہیں تھا۔ سامنے کے حصے میں ایک خول چڑھا ہوا تھا اور کلہاڑی کا پھل ہاتھ میں لینے کے بعد عجیب و غریب ثابت ہوا۔ بظاہر وہ کلہاڑی کا پھل نظر آتا تھا، اس کے نچلے حصے میں دار بھی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ دار سے اوپر کا حصہ ٹھوس لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اور تھا۔ شہاب فائق نے اس کلہاڑی کا استعمال مجھے بتایا اور میں نے دل ہی دل میں جوناتھن کی تعریف کی۔ یہ کلہاڑی نہیں بلکہ ایک طرح کی چھوٹی برین گن تھی، جس کا دستہ نال کی حیثیت سے استعمال ہوتا تھا اور پھل میں تھوڑی سی تبدیلی کر لینے سے ٹرائگر نکل آتا تھا۔ اس کا میگزین بھی بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ایک حصے میں لگایا جاتا تھا اور یہ مسلسل گولیاں اگل سکتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے حیران نگاہوں سے شہاب فائق کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے پروفیسر جوناتھن کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا تھا، یہ ڈیزائننگ اور ان ہتھیاروں کی یہ کارکردگی پروفیسر جوناتھن کی ذہانت و محنت کا نتیجہ ہے۔ اور یہی نہیں، آپ ذرا یہ نیزے دیکھیے، کیا آپ کو یہ نیزے نہیں معلوم ہوتے؟ اس میں بھی کچھ ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، تھوڑی سی تبدیلی سے یہ نیزے دور مار رائفلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس طرح۔ شہاب فائق نے ایک چھوٹی سی نال اٹھائی اور نیزے کے نچلے حصے میں فٹ کر دی اور اس کے بعد ایک بٹ اٹھایا اور اسے نیزے کے پھل کے قریب فٹ کر دیا۔ پھر اس میں تھوڑی سی الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے نیزہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں حیران نگاہوں سے اس تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پروفیسر جوناتھن کی طرف دیکھا اور جوناتھن مسکرانے لگا۔ اور اس قسم کے کتنے ہتھیار تیار کرائے گئے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ دراصل پروفیسر جوناتھن نے تو ہم کو اور بھی دوسری بہت سی راہیں دکھائی ہیں۔ شہاب فائق نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ان انتظامات سے بحیثیت کپتان بالکل مطمئن ہے شہاب صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں جہاز رانی سے متعلق رہا ہوں اور سمندری سفر کا مجھے خاصا تجربہ ہے، لیکن کسی جنگی جہاز سے میری کبھی وابستگی نہیں رہی ہے۔ یہاں جو جنگی اسلحہ نصب کیا گیا ہے اس کے صحیح استعمال سے میں واقف نہیں ہوں، سوائے اس حد تک کہ جس حد تک مجھے بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جنگی کارروائیوں کا انچارج کسے مقرر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی۔ تمام کام نہایت رازداری سے ہو رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس جہاز میں جنگی کارروائیوں کی کمان کون سنبھالے گا، لیکن یقیناً کوئی ایسا ہی آدمی ہوگا جو ان ہتھیاروں کے استعمال سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ بہرطور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس سے تو بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہمیں اپنی کوششوں میں کامیابی ہوگی۔ ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے ان ہتھیاروں کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں تفصیلات پوچھی تو پروفیسر جوناتھن نے کہا، یہی تو سب کچھ کرتا رہا ہوں میں، لیکن لائن آف کروزل کی اسلحہ فیکٹریوں کی کارکردگی کا تمہیں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے علی کہ میرے ڈیزائن کیے ہوئے ہتھیار نہایت آسانی سے تیار کر دیے گئے۔ یہ لائن آف کروزل ہی کی ایک فیکٹری کے تیار کردہ ہتھیار ہیں، بہت نفیس ہیں، خاص طور سے ان کی ڈیزائننگ کا کوئی جواب نہیں۔ پروفیسر جوناتھن، آپ نے صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا، ہمیں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی علی جو ہم ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسٹیفن براکوڈا کو جدید ترین ہتھیاروں کی سہولت حاصل ہوگی اور ہمیں ان ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا مسٹر جوناتھن کہ اسٹیفن براکوڈا اپنے کام میں تساہل کیوں برت رہا ہے، یا یہ کہ اسے ابھی تیاریوں کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہے۔ میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر دن اور ہر رات کو طویل تر محسوس کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ معلومات نہ ہونے سے ہمیں بعض الجھنوں کا سامنا تو ہے، تاہم یہ کارروائیاں جتنے مختصر وقت میں ہوئی ہیں یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں 3 دن قیام کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو کر واپس تیروڈا چلے آئے جہاں اس پروگرام کو آخری شکل دی جا رہی تھی۔ تیروڈا میں میری ملاقات فیضان نشتر سے کرائی گئی جو صورت ہی سے ایک کٹر فوجی معلوم ہوتا تھا۔ انتہائی پرروب چہرہ، بہترین قد و قامت، عمر تقریباً 50 سال، آنکھوں میں ذہانت کی چمک،
بدن میں پھرتی۔ اس شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ جہاز پر جنگی کمانڈر ہوگا اور اسی کی کمان میں جہاز سے جنگی کارروائیاں کی جائیں گی۔ فیضان ایک پھرتیلا انسان تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے بھی شگفتگی یا مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ بس ایک روبوٹ معلوم ہوتا تھا جو مشینی انداز میں عمل کرنے کا عادی ہو۔ پھر تیروڈا میں میری ملاقات آخری بار لیزی اور کینی سے ہوئی۔ یہ ملاقات مسعود طلحہ نے کرائی تھی۔ لیزی بالکل سنجیدہ تھی اور غیر مطمئن نظر آ رہی تھی، جبکہ کینس کے انداز میں وہی بے پرواہی اور شگفتگی تھی۔ اس نے بے اختیار مجھ سے پوچھا، بڈ کہاں گیا؟ کون سے ایسے اہم مشن پر گیا ہے وہ کہ اسے فرصت ہی نہیں مل رہی؟ حالانکہ اس نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن سخت دغا باز انسان ہے۔ وہ مصروف ہے کینس، میں نے مختصراً کہا۔ تمہیں بڈ میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے کینس، ہماری اور اس کی راہیں الگ الگ ہیں۔ لیزی نے کینس کو سرزنش کی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، دلچسپی لینے کا کیا سوال ہے؟